نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، مساجد کا بیان آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کیا جا رہا۔ کل اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو ہمارا یہ نیا باب جس کا آغاز ہوا ہے، کل میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ اس باب میں کس کس بات کے متعلق ہمیں معلومات حاصل ہوگی، سبق ہمیں ملے گا، اور کیا کون کون سا ہم سبق سنیں گے، اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس پر عمل بھی کریں گے۔ آج اس کی پہلی حدیث جو میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں کہ ہم نے اکثر دیکھا ہوگا کہ پہلے تو اس طرح نہیں تھا، لیکن اب جتنا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ ہر محلے میں کوئی نہ کوئی مسجد لازمی ہوتی۔ اب بھی بہت سی ایسی جگہ ہیں جہاں پر مساجد نہیں ہیں، اور مساجد نہ ہونے کی وجہ سے ادھر کے جو لوگ ہیں وہ نماز پڑھنے کے لیے نہیں جاتے، سست ہو جاتے ہیں، یا کاہلی کی وجہ سے، یا اس وجہ سے کہ مسجد کے لیے بہت دور جانا پڑے گا، تو ہم نماز پڑھنے کے لیے کیسے جائیں؟ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو داؤد کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، حدیث نمبر 455 میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، یہ حکم دے رہے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم یہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دے رہے ہیں، اور یہ صرف حکم صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے لیے نہیں ہے، یہ تمام امت کے لیے یہ حکم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں اس حدیث میں فرمائی۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے محلے میں مساجد تعمیر کرو، مساجد بناؤ۔ وہ کیوں؟ اس کے میں تھوڑی سی تفصیل انشاءاللہ بعد میں بیان کروں گا۔ دوسری چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمائی ہے کہ مساجد تعمیر کرو، بعد میں تعمیر کرنے کے بعد اس کی صاف ستھرائی کا بھی خیال رکھو۔ اس کے بعد مساجد تعمیر بھی ہو گئی، صاف ستھرائی کا خیال بھی رکھ لیا۔ اب تیسری چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس میں خوشبو کا انتظام بھی کرو، یعنی کہ مساجد کو معطر رکھو۔ اب یہ 3 باتیں، اس کے اندر بہت بڑی حکمت ہے۔ نمبر 1 جو میں نے کہا کہ مساجد تعمیر کرو، وہ اسی لیے کہ اگر مثال کے طور پر میں شروع میں کہا کہ جس جگہ میں مساجد نہ ہو وہاں پہ لوگ نماز پڑھنے نہیں آتے، تو اسی طرح ہے جس جگہ پہ مساجد ہوں گی، مسجدیں ہوں گی، وہاں پہ لوگ اذان سنیں گے، تو جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے وہ نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے، جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق نہیں دی وہ ظاہری سی بات ہے وہ مسجد ہو نہ ہو انہوں نے تب بھی نہیں آنا۔ لیکن دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ جتنے بھی بے نماز ہیں ان کو توفیق دے کہ وہ نماز پڑھیں۔ تو نمبر 1 تو یہ ہے کہ مسجد اذان سنیں گے تو وہ یہ بہانہ نہیں ہوگا کہ مسجد دور ہے، میں نماز پڑھنے کیسے جاؤں گا یا کیا۔ پھر اس کے بعد جو محلے کے یا قبیلے کے یا جس جگہ پہ مسجد ہے اس جگہ کے جو بچے ہیں وہ بھی اذان سنیں گے، وہ بھی کہیں گے، اذان سن کے کوشش کریں گے اگر پیاری آواز ہے تو وہ اذان کی نقل اتارنے کی کوشش کریں کہ ہم بھی اذان دیں۔ ان میں ایک شوق پیدا ہوگا، وہ مسجد میں بھی آئیں گے بچے بھی۔ جس طرح اب چھوٹے بچے آئیں گے تو ظاہری سی بات ہے جب چھوٹے بچے آہستہ آہستہ نماز پڑھنے لگ جاتے ہیں وہ بڑے ہو کے نمازی بن جاتے ہیں۔ نمبر 1 تو بات یہ۔ دوسری بات کہ صاف ستھرائی کا خیال رکھا جائے، معذرت کے ساتھ کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو مسجد و تعمیر کر لیتے ہیں لیکن بعد میں صفائی کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ کچھ معذرت کے ساتھ کہ کچھ خادم کی بھی غلطی ہوتی ہے اور کچھ جو مسجد کے مالک ہیں ان کی بھی غلطی ہوتی ہے، وہ کہتے نہیں ہیں، یا لوگ آتے ہیں وہ دیکھ کے چلے جاتے ہیں، وہ بھی کچھ بولتے نہیں، اگر بول دیتے ہیں تو وہ بھی بول کے چلے جاتے ہیں۔ لیکن ہمیں خاص خیال رکھنا چاہیے کیونکہ سب سے زیادہ اٹریکٹیو چیز یہ ہے، لوگوں کو مسجد میں کھینچ کے لانے کے لیے سب سے زیادہ اٹریکٹیو چیز یہ ہے کہ ہم اپنی مساجد کو صاف ستھرا رکھیں۔
کیونکہ جتنی زیادہ مسجد صاف ستھری ہوگی لوگ اتنا زیادہ اس مسجد میں جائیں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے، کہ اس مسجد میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سردیوں میں ہیٹر چلتا ہے، گرمیوں میں اے سی کا انتظام کیا جاتا ہے، سب کچھ الحمدللہ شکر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ تو زیادہ سے زیادہ لوگ آتے ہیں گرمیوں میں، آ کے ٹھنڈا پانی پیتے ہیں، آ کے اپنا منہ دھوتے ہیں، تو ساتھ کہہ کے جاتے ہیں آپ صاحب اس مسجد کا پانی بہت ٹھنڈا ہے۔ وہ کیوں؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ اور تیسری چیز جو میں نے کہا کہ اپنی مساجد کو معطر کیا جائے، وہ بھی اسی سے اٹریکٹیو ہے کہ اگر آپ اپنی مساجد کو خوشبودار ہیں تو لوگ آ کے اس کی سمیل جب ان کو آئے گی تو ظاہر سی بات ہے وہ کہیں گے کہ یار اس مسجد سے خوشبو بہت آتی ہے۔ تو ہمیں ان تین، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، یہ بات کر کے مکمل کرتا ہوں، کہ جو حضرات مکہ مدینہ میں گئے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو لے کر جائے، بار بار زیارت نصیب فرمائے، کہ جو دیکھ کر آئے ہیں وہاں پہ وہ ہر نماز کے بعد یا ہر نماز سے پہلے ان کے پاس ایک کین ہوتی ہے اور سپرے ہوتی ہے، وہ بار بار اس کو مسجد الحرام کو، مدینہ منورہ کو بار بار خوشبو لگائی جاتی ہے۔ اور جتنے لوگ ہوتے ہیں وہ جب سجدہ کرتے ہیں قلینوں سے خوشبو آتی ہے، بے شک فرش ہو اس سے بھی خوشبو آتی ہے۔ یہ ایک مسجد میں آنے کا ایک طریقہ کار ہے لوگوں کو لانے کا، تو ہمیں اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ جو سنا ہے اس کو سمجھنے کے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔